اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1000۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار ان کے اور ان کے ساتھیوں کے دشمن ہو گئے اور ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کرنے لگے، تو مسلمان ان سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ڈھیر سارا سامان موجود تھا لے کر شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا تھا اور وہاں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ یہ وہ سارا مال تھا جو مسلمانوں سے کفار نے لوٹا تھا۔ ابو سفیان جو کہ اس قافلے کا ہیڈ تھا، اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان اس کا قافلہ لوٹ لیں گے، تو اس نے راستہ بدلا اور ایک سفیر مکہ کی طرف روانہ کیا کہ مکہ والے جلد از جلد اس کی مدد کو پہنچیں۔ تو وہ سفیر جیسے ہی مکہ پہنچا تو اس نے اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیا۔ اس زمانے میں ایمرجنسی سچویشن دکھانے کا ایک طریقہ تھا۔ تو جیسے ہی وہ ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل نے پوچھا، سفیر نے کہا 313 لوگ ہوں گے۔ تو ابو جہل نے پوچھا کتنے گھوڑے تھے؟ تو اس نے کہا کہ 2 گھوڑے ہوں گے۔ تو اس نے پوچھا اونٹ کتنے تھے؟ اس سفیر نے کہا 70۔ ہم 170 اونٹ لے آئیں گے۔ کارواں محفوظ ہے، اب لڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر قافلہ بچ بھی جائے تو ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہر ایک مسلمان سے لڑنے کے لیے 3 آدمی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی فوج کو پہلے کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ آپ نے اللہ کے حکم سے چوز کیا یا کہ مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورے سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم آگے جا کے پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پر پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا، تو رات کے وقت مسلمانوں کی ساری فوج اس جگہ سے موو کر کے اس جگہ پر آئی۔ اگلے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو وہ مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ رچ مکن بزنس مین اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا، تو اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ ہے کوئی جو ہم سے لڑ سکے؟ تو 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے گئے تو اس نے کہا تم کون ہو؟ ہم نے تو اپنے بڑوں سے بدلہ لینا ہے جنہوں نے ہمارے باپ داداؤں کے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ تو حضرت علی، حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ ان سے لڑنے کے لیے گئے۔ لڑائی شروع ہوئی تو عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے، اور اس لڑائی میں حضرت عبیدہ صرف زخمی ہوئے۔ مسلمانوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی استعمال کی اور کہا کہ ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم حملہ کرو ہم پر۔ تو ابو جہل نے فل فلیج حملے کا حکم دیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت کم ہے تو بہت جلد ہار جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہر ایک مسلمان کے بدلے میں 5 کافر مرنے لگے۔ تو ابو جہل کی فوج پیچھے ہٹی اور اس ٹینشن میں تھی کہ یہ مسلمان ہم سے 3 گنا کم ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو ان کی جگہ سے نہیں ہلا پا رہے ہیں۔ تو اتنی دیر میں مسلمانوں کی فوج نے صفیں بدلی اور فریش لوگوں کو سامنے لے کر آئے۔ ابو جہل کی فوج نے دوبارہ حملہ کیا، لیکن پھر سے ویسا ہی ہوا۔ ابو جہل کی فوج بدر چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل اس لڑائی میں مارا گیا۔